Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, dear viewers, today? I hope you all are doing absolutely fine. Alhamdulillah, I'm doing fine by the grace of Allah. Inshallah ta'ala, we will do better. We'll be doing better than every day, every moment. Inshallah ta'ala. This is our dua. We must always make to Allah for afiyat, maghfirat, rahmat, barakah, shifa kamila, hidayat, nusrat, qabuliyat, and taqwa, tazkiyah, and all the righteous path at every time. Ameen, Ameen, Ameen. So, are you all ready? Lubna Parveen signing in again with you today for episode number 68. Inshallah ta'ala, we'll be beginning from verse number 32 of Surah Al-Ma'idah. Are you all ready? I hope you have a copy of Quran Kareem with you in front of you in order to verify our reading as to what we understand and what we read. We need to know, we must know, yeah? In order to avoid any kind of misunderstanding, misguidance, or misinterpretation. So it's always best to keep our Quran Kareem, the book of Deen Islam, our criterion of right or wrong, which is sent to us by Allah Azza wa Jal. So inshallah ta'ala, we all will understand it and ask Allah for better guidance and mutual love, harmony, agreement in the entire mankind. May we all be able to live with peace and harmony. Ameen, Ameen. Ya Allah, guide all of us, everyone on this earth, all the creations and all the people who are at our authority, our leaders, everyone, to do what is right and best in the eyes of Allah, that should be acceptable and that gives us all reward, not the path which takes wrath from Allah and those deeds which are not acceptable. Ameen, Ameen. Ya Allah, keep us towards the righteous path that is acceptable and halal, and keep us away from all that is forbidden, haram, and not acceptable. Ameen. So let's begin the class. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, open for me my chest, grant me self-confidence, contentment and boldness, and ease my task for me, and loosen the knot from the defect from my tongue, that they may understand my speech. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا. اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے. سلیمان بن علی ربائی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل کے لیے ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بنو اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے. ابن کثیر حدیث میں اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کبیرے گناہ یہ ہیں: ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دو،
کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، 3 والدین کی نافرمانیاں کرنا، 4 جھوٹی بات کہنا یا یہ کہ جھوٹی گواہی دینا۔ البخاری ادیات باب 2 حدیث 6871۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یا اللہ تعالی ہمیں بچانا، غلطیوں سے اور گناہ کے راستے سے بچانا۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت دیجیے اور مکمل ایمان عطا فرمائیے اور جنت الفردوس دیجیے۔ آمین، نصیب عطا فرمائیے۔ آمین آمین آمین۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں، بس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہوتا کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ملاحظہ جو ہو حاشیہ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یا اللہ ہمیں سب کو بچائیے اور جو بالکل اچھی راستے ہیں، آپ کی قبولیت کا راستہ جس میں ہم کو جنت الفردوس حاصل ہو، اسی میں ہمیں رکھیے، قائم رکھیے۔ آمین آمین۔ حق کے راستے میں، صحیح راستے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین آمین۔ اب ہم سورہ آل عمران کے 91 ورس کو ریفر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہاں پہ کوئی ڈیٹیلز ہے، اسی متعلق تفسیر ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ریسیٹیشن سمجھ آ رہی ہے اور آپ کے پاس آگے قرآن ہوگا سامنے، تو آپ بھی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں اور ہم کدھر ہیں، کس آیت پہ ہیں، تاکہ کوئی بھی مطلب گستاخی یا تکلیف ایسے مس گائیڈنس نہ ہو۔ آمین آمین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے، ان میں سے کسی کی سے زمین پر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہے، انہی لوگوں کے لیے عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائیے۔ آمین آمین آمین۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کے لیے اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں سب صحیح راستے پہ چلنے اور
عمل فرمانے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین آمین. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. 22 فقہا ظاہری کے نزدیک چوری کا یہ حکم عام ہے. چوری تھوڑی سی چیز کی ہو یا زیادہ کی، اس طرح وہ ہر محفوظ جگہ میں رکھی ہو یا غیر محفوظ جگہ میں، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی. جبکہ دوسرے فقہا اس کے لیے حرز نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں. محدثین کے نزدیک نصاب ربع دینار یا 3 درہم یا ان کے مساوی قیمت کی چیز ہے. کوئی اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین آمین آمین. الحمدللہ آج ہم نے ورسز 32 سے لے کر 39 تک کمپلیٹ کر لیے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں 40ویں ورس سے اسٹارٹ کریں گے. اب انشاءاللہ تعالی میں انگلش میں ریسیٹیشن کی ٹرانسلیشن پڑھوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. That was why we laid it down for the children of Israel, that whoever killed a human being, except as a punishment for murder or for spreading corruption in the land legal, shall be regarded as having killed all the mankind, and that whoever saved a human life shall be regarded as having saved all mankind. Our messengers came to them with clear signs, but many of them continued to commit excesses in the land. Those that make war against God and His messenger and spread disorder in the land, they shall be disgraced in this world and then punished in the hereafter. Ya Allah Ta'ala, guide everyone, protect us all from the torment of this world and the hereafter. Ameen, Ameen. Except for those who repent before you gain power over them, for you must know that God is forgiving and merciful. Believers, fear God and seek ways to come closer to Allah and strive in Allah's cause, so that you may prosper. As for those who reject faith, if they had everything on earth and as twice as much again and offered it to ransom themselves from the torment of the day of resurrection, it shall not be accepted from them. They will have to get out of there, but they will be unable to do so. There shall be a lasting punishment. God is almighty and wise, but God will surely turn in mercy to him who repents after his transgression and reforms. Surely God is most forgiving and ever merciful. Ameen, Ameen, Ameen. Ya Allah Ta'ala, protect us all, guide us all to the path that is righteous and seeks your acceptance and which is halal. Ya Allah, keep us away from all that is forbidden and unacceptable and haram. Ameen, Ameen. Guide us all, forgive us all if we fall, if we err, if we commit any error or we slip. Ameen. Do not punish us or put us into any trials, Ya Allah. Ameen, Ameen. So let's pray to Allah Ta'ala to give us afiyat, maghfirah, rahmah, barakah, best of health, hidayah, nusrat, qabuliyat, tazkiyah, taqwa always. Ameen, Ameen. Let's always say Alhamdulillahi kathiran, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. That's the glorification of Allah at all times, Him, His praise. Astaghfirullahal Azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Let's at all times ask Allah's forgiveness and mercy. Indeed, Allah is most forgiving and most merciful. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Always ask for forgiveness. Let Allah Ta'ala, Ya Allah, we ask Him to delete our sins and turn them into rewards, convert them to reward, Ya Allah, and save us from the
punishment of this world and the hereafter. Ya Allah, protect us from the tightness of this world and the hereafter and in our grave. Ameen, Ameen. Forgive us, our parents, our family, our spouse, our sibling, our companions, friends, relatives, neighbors, and all in our country and in world, in the complete world. Ya Allah, bless us the opportunity to understand the divine revelation. May it enter our hearts, the complete noor of our iman. Ameen, Ameen. May it guide us all. Ameen. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب زدني علما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, grant me the ability to reflect and ponder on and to understand whatever my tongue reads from your book Quran Kareem and to go into the depth of its meanings and to recognize its wonders and to act according to it as I live. Indeed, you have power over everything. Ameen, Ameen to all the duas. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai samiul alim. I begin my work with the name of Allah. His name is so auspicious that no harm can befall a person on the earth and the heaven. He hears all things and knows all things. Alhamdulillah. Inshallah ta'ala, I will read this beautiful comprehensive dua, which is a combination of many beautiful requirements and duas from Allah ta'ala. Allahumma inni asaluka min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam alam wa a'udhu bika min al-sharri ajilihi wa ajilihi ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمدا وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. O Allah,
I beg of thee all the good that will accrue at once and that will accrue later, and the good that I know and that I do not know. And I seek refuge in thee from the evil that will come at once and that will come later, and the evil that I know and that I do not know. And I beg of thee paradise and the words and deeds that will bring it nearer. And I seek refuge in thee from the hell and the words and deeds that will bring it nearer. And I beg of the good that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thy bondman and messenger, begged thee. And I beg thee to make straight and good the end of what thou hast decided for me. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alameen. Guide us to what that is best for us, Ya Allah. Protect us, guide us, save us from all the wrong, Ya Rabbil Alameen. I have another beautiful dua which I would wish to recite it as well. It is also another comprehensive supplication. Allahumma inni as'aluka khayra al-mas'alati wa khayra al-du'a'i wa khayra al-najahi wa khayra al-amali wa khayra al-thawab wa khayra al-hayati wa khayra al-mamati wa thabbitni wa saqil mawazini وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه وسلك الدرجات العلى من الجنة آمين. O Allah, I beg of thee to teach me the best way of asking from thee, the best of prayers and the success and best of actions, and to grant me the best of the best reward, the best of life and the best death. Establish me in my religion, make the balance of good deeds heavy, confirm my faith, raise my spiritual status, accept my good deeds, their consequences and their beginning and their ends, their outward form and inward motivation, and I beg of thee high place in paradise. Ameen, Ameen, Ameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. May Allah Azza wa Jal be pleased with all of us. May Allah Ta'ala accept our deeds. May Allah Ta'ala forgive us our mistakes and errors. Ya Allah, do not task us, do not try us, forgive us, and you are the best of who shows mercy and most forgiving of all. Ameen. So we last read the 50 names of Allah Ta'ala yesterday. Inshallah Ta'ala I will start from the 50th. Allah is Ash-Shahid, the witness. Ash-Shahid, the witness. Ya Al-Haqqu, Allah is the truth, the real. Ya Al-Wakil, Allah is the trusty, the dependable, the advocate. Ya Al-Qawiyu, Allah is the strong. Ya Al-Mateen, Allah is the firm, the steadfast. Ya Al-Waliyu, Allah is the firm, the friend, the patron and helper. Ya Al-Hamid, the all praiseworthy. Ya Al-Muhsi, Allah is the accounter, the numberer of all. Ya Al-Mubdi'u, the originator, Allah is the producer, the initiator. Ya Al-Mu'eed, Allah is the restorer, the reinstater, who brings back all. Ya Al-Muhyi, Allah is the giver of life. Ya Al-Mumitu, Allah is the destroyer, the bringer of death. Ya Al-Hayyu, Allah is the living. Ya Al-Qayyum, the subsisting, the guardian. Ya Al-Wajid, the perceiver, Allah is the finder, the unfailing. Ya Al-Majid, Allah is the illustrious, the magnificent. Ya Al-Wahid, Allah is the one, the unique. Ya Al-Ahad, Allah is the unity, the indivisible. Ya Al-Samad, Allah is the eternal, the absolute, the self-sufficient. Ya Al-Qadiru, Allah is the omnipotent, the all-able. Ya Al-Muqtadiru, Allah is the determiner, the dominant. Ameen, Ameen. Alhamdulillah, we have completed 70 names of Allah Azza wa Jal today, the 70th name, from 50 to 70. We read 20 names today. Inshallah, in my next episode, we will do the next recitation. So, there's another beautiful dua I would like to share. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ukhtala min tahti. O Allah, I seek your forgiveness and your protection in this world and in the next. O Allah, I seek your forgiveness and your protection in my religion and in the life of the world, in my family and in my property. O Allah, draw a veil across my secrets and preserve me from anguish. O Allah, guard me from what is in front of me and behind me, from my left and from my right,
and from above me. I seek protection in your greatness from being struck down from beneath. Alhamdulillah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith waslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. O ever living one, O eternal one, by your mercy I call on you to set right all my affairs, Ya Allah, and do not place me in charge of my soul, even for a moment. Alhamdulillah. This is excellent. There is a Sayyid al-Istighfar also that is very beneficial. I hope that I could find it. And this beautiful dua for the best of health. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sammi, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min azab al-qabri, la ilaha illa ant. O Allah, preserve for me my health. O Allah, preserve for me my hearing. O Allah, preserve for me my sight. There is no God but you. O Allah, I seek refuge in you from disbelief and poverty. And I seek refuge in you from the punishment of the grave. There is no God but you. Alhamdulillah. We have completed lovely duas. Inshallah ta'ala, may we always be able to recite the beautiful duas and ask Allah for our betterment in this world and in the hereafter. Ameen. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. I seek refuge in the totality of the words of Allah from the evil of the creation. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Amin to all our duas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, protect us all and guide us all every time, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah Ta'ala, Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Keep us safe. Give us more barakat in our life. MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billah. We are happy indeed for everything, whatever Allah has bestowed us. We must be grateful. Direct and indirect blessings for everything, for all the form of barakat in our risks everywhere. Ameen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. I have placed my trust on the ever-living who does not die. All praise due to Allah who has not taken a son, nor does he have any partner in his kingdom, and glorify Allah in abundance. The virtue number 1 is no affliction afflicted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but Jibreel alayhi salam came down advising him to recite this dua. The second virtue, Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu said that once he went out with the Nabi sallallahu alaihi wasallam in a manner that his hand was in the hand of Nabi sallallahu alaihi wasallam. They passed by a person who was disheveled and worried. He sallallahu alaihi wasallam asked, "What has brought you to this condition?" That person on the way, who was sitting worried, said, "Sickness and poverty have done this to me." He sallallahu alaihi wasallam said, "I am going to tell you a few words. If you recite this, your sickness and poverty will go away." The words are as above, just that I have recited. Ameen, Ameen. That Sahabi's condition completely changed for the better within a few days. Subhanallah. Ibn Sunni Tabarani, Musnad Abi Yahya Ya'la Majma'uz Zawaid. Ya Allah Ta'ala, accept all our du'as. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah Ta'ala, accept it from all of us, Ya Allah. May Allah is pleased with us always. Forgive our sins and mistakes. Ameen, Ameen. And enable us to do more and more better every day, and give barakah also in this episode of mine. May we all, ourselves and the viewers and everyone, benefit from this, and may Allah be pleased with us all. Ameen, Ameen. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Purity belongs to Allah and all praise be to Him. Purity belongs to you, O Allah, and all praise be to you. I bear witness that there is none worthy of worship besides you. I beg forgiveness from you and I repent before thee. Abu Dawood. Alhamdulillah. Ameen, Ameen, Ameen. Every one of you,
Take care of yourselves and all your near and dear ones and everyone under your care. Don't forget that indeed all our health, wealth, possession and all those who we have around with us, whatever we have, it's all coming to us from Allah as an amana. All that comes from Allah shall return back to Allah also. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. How can we forget that ayat in the Quran Kareem? Yes, we do not. So let's be thankful always. Let's take care of all our blessings before it disappears. Let's be grateful at all times and always make dua for everyone. The least, if that's what at least we can give for everyone, right? Do not backbite, do not slander, do not gossip, do not insult, do not abuse, do not mock, do not taunt. Always spread the greetings of salam, the name of Allah. It will bring peace, contentment and happiness always. Ameen, indeed. So take care of yourselves. Eat well, eat healthy, eat on time. Always say A'udhu Billahi Minash Shaitani Rajim and Bismillah Rahmani Rahim before every work you start, and whatever you eat, always say Allah's name. And sleep on time, sleep early, preferably after Isha as soon as possible. And try wake up little before Fajr so that you can catch up on your Tahajjud Salah. Even 2 rakat is absolutely perfect, wonderful. Your sins, inshallah ta'ala, our sins will be forgiven and our du'as, that is all that which is best for us, will be granted. So let's try and make it Tahajjud Salah, then Fajr Namaz, and recite at least a Surah Yasin on Quran. And let's try and grab the provision that Allah ta'ala distributes through His angels after Fajr Namaz, before Zohar. This is the best time for getting provisions and driving away poverty. Ameen. Let's all time remember Allah with zikr askar, keep our tongues moist, and be in wuzu, be with wuzu as much as possible. That keeps us safe from any sins and it keeps us pure, and inshallah ta'ala will make us shining on the day of resurrection. We will be known as the people of ablution who have done wuzu. Yes. And remember, purity is half faith. Keep yourselves clean as much as possible. Of course, at certain medical conditions we are taking treatment, it's unavoidable. Allah understands. But always do wuzu. That is the best solution. Keep refreshing your wuzu before every namaz. Yeah, so take care of yourselves. We'll meet again inshallah ta'ala in the next episode. Until then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.